السلام علیکم ناظرین، جو پنجاب میں نئی حکومت آئی ہے اس نے اب تک پنجاب پولیس میں کم از کم 20-25 جو ہیں ایس پی لیول کے افسران اور 30 انسپیکٹرز اور ایس ایچ اوز کے تبادلے کیے ہیں۔ عام طور پہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کا کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پسند کے منظور نظر لوگ لگائے جائیں، یعنی میرٹ سے زیادہ اپنے منظور نظر لوگ لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کے احکامات مانیں اور کام چلیں۔ اس دفعہ جب محرک مختلف لگ رہا ہے، یہ جو تبادلے ہوئے ہیں اور اس میں سے جو خاص طور پہ جو لوور رینک ہے، جو انسپیکٹرز لیول پہ ہیں یا سب انسپیکٹر لیول پہ ہیں، جو ایس ایچ اوز رہے ہیں، ان کو تبادلہ نہیں کیا گیا، ان کو پوسٹوں سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس میں اس دفعہ خاص بات یہ ہے کہ ایک انتقامی کارروائی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے یہ خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ جو 25 مئی کو ان کی ریلی کو روکنے میں جو افسران شامل تھے پولیس کے، ان کو نشانہ بنایا جائے، اور چیف منسٹر پرویز الہی جو ظاہر ہے ان کی مدد سے حکومت میں آئے ہیں اور وزیر اعلیٰ بنے ہیں، انہوں نے ان کے جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کرنی شروع کر دی فوری طور پر، اور بڑی تعداد میں پولیس افسران کو ذکر پہنچائی گئی اور تکلیف پہنچائی گئی ہے، صرف خوش کرنے کے لیے کہ ہاں میں نے یہ کارروائی کر دی ہے۔ اور اس میں بہت بڑی تعداد ہے جن کو بغیر انکوائری کے صرف پوسٹنگ تھی اس دن، اور ظاہر ہے کہ پولیس کا جو کام تھا وہ کیا، تو اس کو ہی بنیاد بنا کر ان کو وہاں سے اکھاڑ پھینکا گیا، اور یہ بڑی اکھاڑ پھچاڑ ہوئی ہے۔ اور اس سے اس قسم کی جو ایک انتقامی کارروائی کا تاثر ہے، اس سے پولیس فورس میں خاصی مایوسی اور بددلی پھیلی ہے۔ دیکھیے، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی دیہی سیاست کی پیداوار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں تھانے دار اور تحصیلدار کی مدد کے بغیر چودراہٹ قائم نہیں رہتی، تو ہمیشہ ان کو خوش رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اب جب انہوں نے حلف لیا اور چیف منسٹر بنے تو سب سے پہلے کہاں گئے کہ سارے محکموں میں سے پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں سینٹرل پولیس آفس CPO لاہور میں گئے، اور وہاں پہ مراعات وغیرہ کا اعلان بھی کیا۔ مراعات کے بعد اصل ہدف کی طرف آئے اور پولیس افسران کو چن کے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس میں DIG لیول کے آفیسر سے لے کے سب انسپیکٹر تک اس انتقامی احکامات کا نشانہ بنے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق سینئر افسران پہ یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بغیر انکوائری کے یا چھوٹی موٹی انکوائری کے بعد فوری طور پہ وہ افسران جو 25 مئی کو ڈیوٹی پر تھے پنجاب میں، ان کو ہٹایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ ظاہر ہے کہ دباؤ جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پہ تھا۔ فیصل شاہکار آج کل IG پنجاب ہیں، وہ ایک شریف النفس انسان ہیں اور افہام و تفہیم سے چلنے والے ہیں، اور فراست سے کام لیتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کے بعد DIG صاحبان تھے، انہوں نے اس بات پہ انکار کر دیا کہ بغیر انکوائری کے ایسی اقدام نہیں کیے جائیں گے جس سے پولیس کے خلاف کوئی افسران کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ اور ایسے بھی DIG صاحبان تھے جنہوں نے بجائے یہ کارروائی کرنے کے اپنا تبادلہ کروانے پہ ترجیح دی۔ چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کا اصرار یہ تھا کہ جو 14 FIRs ہوئی تھی 25 مئی کو PTI کے رہنماؤں کے خلاف، جو جلسے جلوس کرنا چاہ رہے تھے اور ریلی نکال کے جانا چاہ رہے تھے، ان کے خلاف کیسز کیے تھے پولیس نے، ان کو خارج کر دیا جائے، اور جو کاؤنٹر ورژن تھا PTI کا اس کے تحت پرچے درج کر لی جائیں، یعنی ان کی کارروائی جو ہے الٹی پولیس کے خلاف کر دی جائے۔ اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک ریزسٹنس تھی کہ قانون اور رول جو ہے جس کی اجازت دیں گے وہی کیا جائے گا۔ اس وقت جو SP صاحبان کے تبادلے کیے گئے ہیں، ان میں آپ یہ لسٹ دیکھیں تو ان میں سے بہت لوگ ہیں جو پوسٹنگ پہ نہیں تھے، اور ان کو اب PTI کے رہنماؤں کے کہنے پر پوسٹنگ دی گئی ہیں۔ یہ جو پولیس رائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، ویٹنگ پوسٹنگ تھے اور زیادہ تر کو پوسٹنگ دے دی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک
ٹیسٹ کیس ہے جو عابد جٹ سب انسپیکٹر تھا جو SHO تھے سرگودا روڈ پولیس اسٹیشن پر فیصل آباد 25 مئی میں، جس پہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک فیمیل جو پروٹیسٹر تھا اس کے اوپر پستول تانی، اور اسی بنیاد پر ان کو نوکری سے ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس کی ایک کوئک انکوائری ہوئی جو وہیں پہ SSP شاید فیصل آباد نے کی، اور ان کو کہا گیا کہ انہوں نے تسلی بخش جواب نہیں دیا تو ان کو نوکری سے ڈسمس کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اصل بات کیا ہے۔ تصویر نظر آ رہی ہے کہ پستول تانی ہے، کس پہ تانی ہے یہ نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی فائر نہیں کیا، کوئی ہوائی فائر نہیں کیا، کوئی زخمی نہیں ہوا، تو ایک مشتعل ہجوم کو صرف ڈرا کے قابو کر لینا تو میرا خیال ہے کہ کوئی برا ٹیکٹ نہیں تھا اس وقت، انہوں نے ٹیکٹفلی اس کو ہینڈل کیا۔ پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ ان کو آرڈر کیا تھے، کیا یہ ریلی جانی دی جائے یا روک دی جائے، یا ظاہر ہے کہ سینئر افسران اور جو پولیس حکام تھے ان سے بھی سینئرز نے آرڈرز دیے ہوں گے، تو جس سینئر نے یہ آرڈر دیے تھے اس کو سامنے آ کے کہنا چاہیے تھا کہ میرے آرڈر پہ ریلی کو روکا گیا۔ ہاں، اگر انہوں نے یہ جو ان کا جو وہاں پہ موقع پہ طریقہ کار تھا وہ اتنا ٹھیک نہیں تھا، تو اس پہ میکسیمم آپ یہ کرتے کہ ان کو سینشور کر دیتے یا تنبیہ کر دیتے کہ ایسے نہیں روکتے۔ تو اس پہ دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیے کہ یہ کیوں کیا گیا یہ ڈسمسل، تاکہ پریشر ریلیز کر دیا جائے۔ آج کی تاریخ میں میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ یہ بحال بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے خلاف قانونی حکم موجود ہیں تمام انکوائری میں۔ کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ڈسمسل بنتی ہو۔ یہ ایکسٹریم سٹیپ ہے ڈسمسل، صرف خوش کرنے کے لیے، چیف منسٹر کے کہنے پہ، عمران خان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک بکرا ذبح کیا گیا ہے پولیس فورس میں، جو دوبارہ بحال ہو کے واپس آ جائے گا۔ اور دیکھیے جب یہ بحال ہو کے واپس آئے گا تو یہ افسر جو ہے چاہے طاقتور کے ساتھ بہتر طریقے سے چلے گا، لیکن جو کمزور ہوگا ان کے لیے وہ عذاب بنے گا، کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے زیادتی کہیں نہ کہیں ٹرانسفر کرنی ہے۔ ایک چین ری ایکشن تو آئے گا، رد عمل تو آئے گا، تو یہ رد عمل تو نیچرل ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ اگر یہ پولیس کے حکام کا، SSP کا یا سینئر افسران کا یہ خیال ہے کہ اس طرح پریشر ریلیز کر کے چلیں کوئی بات نہیں، کل یہ آ جائے گا، آج خوش ہو جائیں، نہیں، یہ فورس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک تو فورس کا مورال ڈاؤن ہوگا، اس کی انٹیگریٹی اور اس کی ریپوٹیشن ہٹ ہوگی، اور یہ لمبے عرصے کے لیے ہٹ ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے۔ انکوائری پراپر ہو، سب کو بلایا جائے، کس کے احکامات تھے، فائر کیا گیا نہیں کیا گیا، ہوائی فائر ہوا نہیں ہوا، ٹیکٹفلی روک لیا مشتعل ہجوم کو، تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح کا جیٹ جسٹس جو ہے خوش کرنے کے لیے وہ فورس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں میں کہا، دھمکیاں دیں کہ وہ حال ہوگا جو MQM کے نے کیا تھا پولیس کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کس مائنڈ سیٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو ایمولیٹ یا ان کو فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ MQM کے خلاف جب آپریشن کیا تو ان آفیسرز کو ان کے دہشت گردوں نے کئی سال شہید کرتے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ دھمکی دینا جا رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا یا یہ نہیں بتا رہے کہ MQM کا حشر کیا ہوا۔ وہ تو نیست و نابود ہی ہو گئی، وہاں سے تو صفحہ ہستی سے ہی وہاں سے مٹ گئی، اور جس نے وہ آرڈر دیے تھے ان کے لیڈر نے، وہ 3 دہائیوں سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی سرزمین نصیب نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں یا اس طرح کی دھمکیاں ہیں، اس کا نتیجہ بھی اس طرح کے ہی نکلتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔
اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ جن کو دہشت گردوں نے پولیس آفیسرز کو وہاں پہ نشانہ بنایا تو پولیس نے بھی چھوڑا نہیں، نشانہ بنایا گیا، بلکہ رینجرز بھی مسلط آ گئی جو آج تک ان کے لیے سبق ان کو سکھا رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے ذریعے تو پھر ٹھیک ہے، چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کے تھرو آپ انتقامی کارروائی جاری رکھیں پولیس کے خلاف، اور پولیس کا morale تو پہلے ہی ڈاؤن ہے تو مزید وہ مایوسی اور بددلی کا شکار ہو جائیں گے۔ دیکھیے، میں اس موقع بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے اپنی 4 سالہ حکومت میں یہ بات نہیں سیکھی کہ بیوروکریسی کو اگر آپ نشانہ بنائیں گے اور ان کو یا ڈرائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کام اتنی فعال طریقے سے نہیں کریں گے، حکومت اتنی ایفیکٹو طریقے سے نہیں چلے گی، اور اس کے نقصانات ہوں گے حکومت کو بھی اور ملک کو، جیسے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سول سرونٹس جو ہیں وہ ریاست کے ملازم ہیں، حکومت کے نہیں، تو انہوں نے کسی حکومت سے دشمنی نہیں کرنی ہوتی، جو حکومت آئے گی اس کے جو ویژن ہے اس کے مطابق وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ودن دا پیرامیٹرز، یعنی قانون کے جو ہے دائرہ اس کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سول سرونٹ کو، سرکاری افسران کو ڈرا کے دھمکا کے کام نکالیں گے تو وہ آئندہ کے لیے کام کرنا کم کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ریاست کو ہوگا۔ ایک ہاتھ بڑھ کر پولیس کو بھی اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بنا دیا گیا ہے، جس کے نقصانات آپ دیکھیں گے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے کچھ عرصے میں۔ ابھی ایک نیا کام ہوا ہے کہ جب یہ جو شہباز گل کیس ہے اس میں پنجاب پولیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرا خیال ہے تھوڑی عقل آ گئی موقع پہ اور پیچھے ہٹ گئے، اور میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر پرویز الہی تباً بھی ٹکراؤ کے حامی اور عادی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو غیر روایتی ہتھ کنڈے ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہی میرا خیال ہے بہتر ہے، تاکہ سیاست میں اور حکومت میں ایک تہذیب اور ایک تعمیری پہلو قائم رہے۔ مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شاید اقتدار میں رہنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اب اس کے لیے ان کو اس کے رد عمل کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ بات شہباز گل کیس پہ ختم ہو رہی ہے تو میں یہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ شہباز گل کیس میں فردر پیش رفت کیا ہو رہی ہے، اور اس میں پولیس کا اور باقی سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کا کیا کردار ہے، وہ کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا۔ شکریہ۔